بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ آپ کی بک پہ جو ہے وہ رے اور زواد لکھ دیا گیا ہے، اس کو درست کر لیں۔ مناقب کہتے ہیں مقام کو، مرتبے کو۔ اس میں عمر بن عبدالعزیز کا مقام اور مرتبہ شبلی نوانی نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ خلافت بنو امیہ کے 8ویں فرما روا ہیں۔ خلافت بنو امیہ کے 13 فرما روا جو ہیں وہ گزرتے ہیں، ان کا نمبر جو ہے وہ 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ 40 سالہ عمر میں 2.5 سالہ دور خلافت ہے۔ کل عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، 2.5 سالہ جو ہے وہ دور خلافت ہے۔ خلافت بھی ان کو جوانی میں ملتی ہے، تقریباً یہ 37 یا 37.5 سال کے تھے جب جو ہے وہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ مذہب کی مجسم اور عملی تفسیر ہیں یہ۔ آپ کی والدہ ام عاصم حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں۔ والدہ کی طرف سے عمر فاروق، لیکن والد کی طرف سے بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ خوشگوار ماحول میں پرورش پائی ہے۔ والد جو تھے وہ گورنر رہے ہیں۔ گھر کے حالات، مالی حیثیت جو تھی وہ بہت اچھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی میں جو ہے یہ ایک دن میں کئی مرتبہ جو ہے وہ لباس تبدیل کرتے تھے۔ ایک بار جو لباس پہن لیتے تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں پہنتے تھے۔ خلافت سے رضاکارانہ دستبرداری۔ ان سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ سلمان تھے۔ سلمان کا بیٹا جو تھا وہ چھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا جائے، وصیت کر دی اور کہا کہ یہ وصیت نامہ میرے مرنے کے بعد کھولا جائے۔ جب مرنے کے بعد کھولا گیا، عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ جا کے اعلان کر دیتے ہیں کہ میں خلافت نہیں سنبھال رہا، نہ تو مجھ سے پوچھا گیا ہے اور نہ ہی عوام سے، رعایا سے جو ہے وہ رائے لی گئی ہے۔ اس طرح وہ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بعد میں عوام جو ان کو قبول کر لیتی ہے، جب قبولیت سلطنت جو ہے وہ دوبارہ سے سنبھال لیتے ہیں۔ بنو امیہ کا سنہرا دور تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کا یہ بہترین دور گزرا ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی ہے۔ سبق کا تعارف دیکھتے ہیں کہ ناجائز طور پر چھینی گئی جاگیروں کی واپسی۔ بنو امیہ کیا کرتا تھا؟ غریب عوام سے زمینیں لے لیتے تھے، اپنے خاندانوں میں تقسیم کر دیتے تھے تاکہ غریب عوام جو ہے وہ اٹھ ہی نہ سکے اور نہ ان کے خلاف جو ہے وہ بول سکے۔ عدل و انصاف کی بحالی۔ عدل و انصاف جو ہے، زمینیں چھینی جاتی تھیں، انصاف نہیں ملتا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے عدل کی بحالی جو ہے وہ دوبارہ سے کر دی۔ غیر مسلمانوں سے یکساں سلوک۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے زمین لے لی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ بولیں تک نہ اور کسی کو بتائیں نہ۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ آزادی اور حق گوئی کی بحالی۔ بولنے کا حق لے لیا تھا، بولنے نہیں دیتے تھے۔ عبد الملک کہتے تھے جو بولے گا میں اس کو سزا دوں گا، وہ سردار تھے۔ مساوات اور جمہوریت۔ مساوات کا نظام جو ہے وہ قائم کیا۔ ان سے زمینیں لے کے جو ہے وہ واپس ان لوگوں کو دے دی جن کی تھیں۔ سادہ اور فقیرانہ طرز زندگی۔ جوانی میں جو ہے وہ بہت اچھی زندگی گزاری ہے، لیکن جیسے ہی جو خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ کا طرز زندگی جو ہے وہ اتنا سادہ ہو جاتا ہے کہ وصیت کے لیے بھی صاحب حیثیت نہیں تھے۔ جب انتقال کرتے ہیں تو وصیت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا سوائے 17 دینار کے۔ ماخذ جو ہے وہ مقالات شبلی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنو امیہ کے 13 خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ 8ویں نمبر پر ہیں۔ دور نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنی دیر رہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ دور خلافت خلفائے راشدین آ جاتے ہیں، ان کا دور حکومت جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت آ جاتی ہے۔ امیر معاویہ جو ہے وہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہاں سے بنو امیہ کی سلطنت کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یزید آ جاتا ہے۔ یزید جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ سانحہ کربلا ہوتا ہے، اس کے دور میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حالات بگڑتے جاتے ہیں، مزید خراب ہوتے جاتے ہیں، خراب ہوتے ہوتے جو ہیں وہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگیریں چھین لیتے ہیں، لوگوں کا حق چھین لیتے ہیں، زبردستی حکومت کرتے ہیں۔ یزید کے بعد معاویہ آ جاتا ہے، معاویہ کے بعد مروان آ جاتے ہیں، عبد الملک آ جاتے ہیں، ولید آ جاتے ہیں، سلیمان آ جاتے ہیں۔ سلیمان کون ہے؟ جنہوں نے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ مقرر کیا۔ ان کے بیٹے چھوٹے تھے، اس وجہ سے یہ چاچا زاد تھے، یہ چاچا کے بھائی تھے، تو انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ عمر بن عبد العزیز کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ مصنف کا تعارف: شبلی نعمانی مصنف ہیں۔ تاریخ ولادت جو ہے وہ 1857 ہے، تاریخ پیدائش 1914۔ آپ نے تاریخ ولادت اور تاریخ پیدائش کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، یہ امتحانی نقطۂ نظر سے اہم چیز ہے، پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ عظیم سیرت نگار ہیں، شبلی نعمانی سیرت نگار ہیں، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ سیرت کے بارے میں ہی لکھا ہوا سبق ہے۔ علی گڑھ سے وابستگی ہو جاتی ہے۔ سر سید ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، رفقۂ کار میں شامل ہیں۔ اردو کے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ کن کو کہتے ہیں؟ کہ اردو کے 5 ارکان جن پہ اردو کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہے، اردو کے ستون بھی کہا جاتا ہے۔ سوہانیہ نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، سفر نامہ نگار ہیں۔ تحریریں کیسی ہیں؟ مقصدیت ہے ان میں اور دلکشی ہے۔ سلاطین بنو امیہ کے 92 سالہ دور حکومت میں 2.5 سالہ سنہری دور۔ سلاطین بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ کتنے سال رہتی ہے؟ 92 سال رہتی ہے۔ 92 سال رہنے کے بعد جو ہے وہ صرف ان میں 2.5 سال تھے جو اچھا دور حکومت جو ہے وہ گزرتا ہے، کیونکہ دور نبوت اور دور خلافت، اور اس کے بعد جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ یزید جو ہے وہ پھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں۔ ان میں قرآن پاک، حدیث، مسلمانوں کا اصل جو تھا وہ نصب العین، وہ مسلمان بھول جاتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ شخصی حکومت کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے جو ہے وہ 8ویں خلیفہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ عمر ثانی کا کردار جو ہے وہ نبھایا ہے۔ عمر ثانی کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کو کہتے ہیں، ثانی خلیفہ، دوسرے خلیفہ، ان کا کردار جو ہے وہ نبھاتے ہیں، اس طرح کا طرز حکومت جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنہری دور تھا کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پھر جو ہے وہ ان کی خراب ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کے تعارف کو یاد کرنا ہے، مصنف کے تعارف کو یاد کرنا ہے، اس میں سے کم جو ہے وہ آپ نے اور نکات نکال کے لکھنے ہیں، اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آپ نے اور معلومات جو ہیں وہ لکھنی ہیں۔